بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طہارت و پاکیزگی کی حقیقت اور دین میں اس کا کیا مقام ہے، آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے اور آپ کو پاکیزگی کی اہمیت کے بارے میں بتائیں گے کہ پاکیزگی کیا چیز ہے۔ اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی حیثیت صرف یہی نہیں ہے کہ وہ نماز، تلاوت قرآن اور طواف کعبہ جیسی عبادات کے لیے لازمی شرط ہے، بلکہ قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بجائے خود بھی دین کا ایک اہم شعبہ اور بذات خود بھی مطلوب ہے۔ قرآن مجید کی آیت ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والے اپنے بندوں کو محبوب رکھتا ہے۔ اور قباء کی بستی میں رہنے والے اہل ایمان کی تعریف میں قرآن مجید کا ارشاد ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، اس میں ہمارے ایسے بندے ہیں جو بڑے پاکیزگی پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب پاک صاف رہنے والے بندوں کو محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، انہیں اچھا جانتا ہے۔ صرف ان دو آیتوں سے ہی یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکیزگی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ صفائی جو ہے ایمان کا نصف حصہ ہے۔ ایک سلیم الفطرت اور صحیح المزاج انسان جس کا قلب بہیمیت کے شکلی تقاضوں سے مغلوب اور ان میں مشغول نہ ہو، جب وہ کسی نجاست سے آلودہ ہو جاتا ہے یا اس کو پیشاب یا پخانہ کا سخت تقاضا ہوتا ہے یا وہ جمع وغیرہ سے فارغ ہوا ہوتا ہے، تو وہ اپنے نفس میں ایک خاص قسم کا انقباض و تکرار اور گرانی و بے لطفی اور اپنی طبیعت میں سخت ظلمت کی ایک کیفیت محسوس کرتا ہے۔ پھر جب وہ اس حالت سے نکل جاتا ہے، مثلاً پیشاب یا پخانہ کا جو سخت تقاضا تھا اس سے وہ فارغ ہو جاتا ہے، یا اچھی طریقے سے استنجا و طہارت کر لیتا ہے، یا اگر وہ جماع سے فارغ ہوا تھا تو غسل کر لیتا ہے اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن لیتا ہے اور خوشبو لگا لیتا ہے، تو نفس کا انقباض و تکرار اور طبیعت کی ظلمت کی وہ کیفیت جاتی رہتی ہے اور اس کی بجائے اپنی طبیعت میں وہ ایک سرور اور فرحت محسوس کرتا ہے۔ پس دراصل پہلی کیفیت جس کا نام ناپاکی ہے اور دوسری کیفیت جس کا نام طہارت یعنی پاکی و پاکیزگی ہے، انسان میں جس کی فطرت سلیم اور جن کا وجدان صحیح ہے، انسانوں میں جن کی فطرت سلیم اور جن کا وجدان صحیح ہے اور ان دونوں حالتوں اور کیفیتوں کے فرق کو واضح طور پر محسوس کرتے ہیں، اپنی طبیعت و فطرت کے تقاضے سے ناپاکی کی حالت کو ناپسند کرتے ہیں اور دوسری حالت یعنی طہارت کی حالت کو پسند کرتے ہیں، ایسے لوگ ہمیشہ کامیاب و کامران ہوتے ہیں اور عبادت کرنے میں ان کا خوب دل لگتا ہے اور وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے بخشا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے۔ ایک انسان جو 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، سوچئے کہ وہ کتنا پاک صاف رہتا ہوگا۔ جب وہ 5 وقت اپنے چہرے کو دھوئے گا، جب وہ 5 وقت وضو کرے گا، اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، اپنے پاؤں کو دھوئے گا، تو سوچئے وہ کتنا پاک صاف رہتا ہوگا اور اللہ کو اس کی یہ عادت کتنی پسند آتی ہوگی۔ اس کا ٹاپک یہی، نیکسٹ انشاءاللہ ہم آپ کو مزید احادیث مبارکہ اور پاکیزگی کے متعلق حدیث مبارکہ سنائیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آپ دوستوں کو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلام کی شان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔